کے سبھی ناظرین کو میری طرف سے محبت بھرا سلام۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی کو۔ والد صاحب کا کاروبار وسیع نہ تھا، لیکن بعد میں کام چل نکلا جب ابا جان نے دونوں بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ میرے دو بھائی ان دنوں میٹرک کر چکے تھے، دونوں ہی بہت فرما بردار تھے۔ ابا جان جو حکم دیتے اس کو وہ پورا کرتے۔ میری امی والد صاحب کی دوسری بیگم تھیں۔ پہلی بیگم سے تو اولاد نہ ہوئی تو اس خاتون نے اولاد کی خاطر اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دی، تبھی خاندان بھر ان کی عزت کرتا تھا۔ وہ تھیں بھی قابل تکریم، شریف النفس اور والد صاحب کی اطاعت گزار۔ والد صاحب بھی اپنی پہلی بیگم کی بہت قدر کرتے تھے۔ انہوں نے میری امی اور بچوں سے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے میری پہلی شریک حیات کی بہت عزت کرنی ہے۔ سارا گھر حتیٰ کہ ان کی موت تک سبھی ان کے قدم چھوتے کہ وہ تھیں ہی اتنی محبت کرنے والی۔ امی کے سب بچوں کو ماں بن کر پالا، مجھ سے تو وہ بے حد محبت کرتی تھیں۔ میں بھی اپنی سگی ماں سے زیادہ ان پر جان نچھاور کرتی تھی۔ خدا کی قدرت کہ میری کم سنی میں ہی میری سگی امی کا انتقال ہو گیا۔ میں تو پہلے سے ہی بڑی امی کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ سگی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ بھائی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب گھر آتے میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتے تھے۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لیا تو بہت خوش تھی۔ یہاں میری کئی سہیلیاں بن گئیں۔ ہم پشاور میں رہتے تھے، وہاں کوئی کالج نہ تھا، تو والد صاحب ہم کو اسلام آباد لے آئے، جہاں ان کا کاروبار تھا جو اب بہت ترقی پر تھا۔ کالج داخلے کے بعد میں نے جانا کہ زندگی کس قدر حسین ہے۔ تھوڑی سی آزادی، کچھ پڑھائی، پھر سہیلیوں سے گپ شپ۔ یوں تو کئی سہیلیاں بن گئی تھیں، لیکن مکرمہ میری سب سے اچھی دوست بن گئی۔ وہ مجھ کو بتاتی کہ دنیا بہت حسین ہے۔ وہ ملکوں میں گھوم چکی تھی۔ اس کے والد ایسے محکمے میں تھے کہ اس کا ان کے ساتھ کئی ملکوں میں جانا ہو گیا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت حیرت ہوتی کہ میں تو ایک پسماندہ سے علاقے سے آئی ہوں۔ مکرمہ کہتی، اگر تم گھوم پھر نہیں سکتی ہو تو کم از کم ایک موبائل فون ہی لے لو، جس پر گھر بیٹھے دنیا کے حسین نظارے دیکھ سکو۔ تب میری بھی خواہش ہوتی کہ کاش میرے پاس بھی موبائل فون ہوتا، لیکن میں تو بس اس کی آرزو ہی کر سکتی تھی۔ والد صاحب یوں تو مجھے بہت چاہتے تھے، لیکن فون مجھ کو نہ دیتے تھے۔ میرے گھر ٹی وی تک نہ تھا۔ میرے بھائیوں کے پاس فون تھے، مگر وہ میری دسترس سے باہر تھے۔ ان دنوں ہفتے میں صرف ایک دن گھر آیا کرتے تھے ابا۔ کالج جاتی تو لڑکیوں کے پاس فون دیکھ کر سوچتی کہ یہ کوئی انوکھی سی چیز ہے جس تک سب کی پہنچ ہے، لیکن میری نہیں۔ میں خود کو اپنی دوستوں سے کمتر سمجھنے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ میرا شوق بڑھنے لگا۔ ایک دن مکرمہ کے گھر گئی تو اس نے مجھے موبائل فون پر بہت سی چیزیں دکھائیں جو میرے لیے بالکل نہیں تھیں۔ یہ میرے لیے باعث دلچسپی ہوا۔ گھر آ کر بڑے بھائی سے کہا کہ میری ساری سہیلیوں کے پاس موبائل فون ہے، ایک میرے پاس نہیں ہے۔ جب وہ اس سے تعلیم کے حوالے سے معلومات لیتی ہیں تو میں ان کو منہ اٹھائے دیکھتی رہتی ہوں۔ بھائی پلیز مجھے بھی موبائل فون لا دو نا۔ ابا نہیں مانیں گے، بھائی نے کہا۔ پھر جب مجھے اداس دیکھا تو کسی طرح ابو کو منا کر مجھے فون لا دیا اور وعدہ لیا کہ میں صرف اس کو تعلیم کے لیے استعمال کروں گی اور دیگر فضول قسم کی چیزیں دیکھنے میں وقت برباد ہرگز نہ کروں گی۔ انہوں نے چند میری سہیلیوں کے نمبر بھی اس میں محفوظ کر دیے اور بولے، بس ضروری نمبر ہی اس میں ڈالنا اور ضرورت کے وقت ہی استعمال کرنا۔ جب کوئی ایسی چیز ہاتھ میں آ جائے جو دلچسپی ہو اور اپنے اختیار میں بھی، تب کہاں ہوش رہتا ہے۔ اب تو کسی بات میں دل ہی نہ لگتا تھا، پڑھائی میں بھی نہیں کہ جس کے بہانے فون لیا تھا۔ بھائی باہر ہوتے، ابو اپنے کمرے میں سو جاتے تو رات بھر موبائل میں لگی رہتی۔ رات آنکھوں میں بیت جاتی میری اور مجھے پتہ تک نہ چلتا۔ میں بڑی امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو رات بھر موبائل میں لگی رہتی ہے تو انہوں نے مجھ سے موبائل لے کر تالے میں رکھ دیا۔ اب میں بے چین رہنے لگی
جیسے مجھ سے میری قیمتی چیز چھین گئی، یہاں تک کہ میں ڈپریشن میں رہنے لگی۔ میں امی سے لڑتی اور رونے لگ جاتی۔ میری حالت دیکھ کر انہوں نے اس وعدے پر فون واپس کیا کہ میں رات کو نہ دیکھوں گی اور دن کو بھی بس 2-3 گھنٹے ہی دیکھوں گی۔ میں نے فٹافٹ وعدہ کر لیا۔ فون ہاتھ میں آیا تو پھر خود پر اختیار نہ رہا اور دوبارہ سے اسے دیکھنے میں جٹ گئی۔ کالج میں تو فون کھولنے کی اجازت نہ تھی، لیکن آف پیریڈ میں کلاس سے باہر فون یوز کر سکتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ موبائل فون سے لطف اٹھانے کے لیے اپنے گھر سے بہتر کوئی جگہ نہ تھی۔ ایک روز کسی نے مجھے واٹس ایپ پر جوائن کیا۔ نہ جانے میرا نمبر کہاں سے لیا تھا اس نے۔ میں نے بھی تجسس کے مارے اسے کانٹیکٹس میں شامل کر لیا۔ دیکھنا چاہتی تھی کہ شاید میری کوئی کلاس فیلو یا کالج کی سہیلی ہوگی۔ پہلے لڑکی بولی، پہچانا نہیں؟ آواز سے تو پہچانا نہیں۔ اچھا تو پھر ویڈیو کال ہی کر لیتی ہوں، دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے، تب پہچان لوں گی۔ اس نے ویڈیو کال کی۔ کوئی انجان سا چہرہ تھا، میں نے اب بھی نہیں پہچانا۔ وہ بولی، ہم تمہارے محلے میں نئے آئے ہیں، میں نے تمہارے کالج میں داخلہ لیا ہے۔ تم مجھے نہیں پہچانتی، لیکن میں اور میرا بھائی تم کو اچھے سے پہچانتے ہیں اور روز تم کو کالج آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بھائی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، جو مجھے کالج چھوڑنے اور لینے آتا ہے۔ لو ان سے بات کر لو۔ اچانک وہ ایک طرف ہو گئی اور سامنے ایک نوجوان کی صورت دکھنے لگی۔ نہایت وجیحہ، خوبرو، ایسے خوبصورت چہرے میں نے کم ہی دیکھے تھے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ واہ، تم تو کوئی ہیرو معلوم ہوتے ہو۔ ہیرو کہو یا ولن، لیکن ماں بدولت کی کوئی ہیروئن نہیں ہے۔ تو ڈھونڈو نا کوئی ہیروئن۔ ارے اسی لیے تو تم کو فون کیا ہے۔ میں نے شٹ اپ کہہ کر فون رکھ دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، جو کسی اجنبی نمبر کو رکھ لیا۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ پھر فون آ گیا۔ میں نے کہا، تم بہت ڈھیٹ ہو، میں نمبر ڈیلیٹ کرنے کا سوچ رہی تھی کہ تم نے فون کر دیا۔ ارے نمبر ڈیلیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے کہہ دیا نا فون نہ کرنا تو بس کافی ہے۔ اب میں فون نہ کروں گا۔ اور یہ نمبر میری بہن کا ہے جو تمہارے محلے میں رہتی ہے، اور محلے دار کبھی نہ کبھی کام آ جاتے ہیں۔ دراصل اسے کالج لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تب مجھ کو فون کرتی ہے تو میں اپنی موٹر بائک پر اسے کالج چھوڑ آتا ہوں اور لے کر بھی آ جاتا ہوں۔ اچھا، تم اس کے کیا لگتے ہو؟ میں اس کا کزن لگتا ہوں۔ میرا گھر بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر اس سے تمہارا ساتھ مل جائے گا تو میری اس خواہ مخواہ کی ڈیوٹی سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ میرے مرحوم چچا کی بیٹی ہے، تبھی ترس کھا کر یہ ڈیوٹی ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ اس چکر میں اپنے دفتر سے بھی میں لیٹ ہو جاتا ہوں۔ ارے تم نے تو مجھے اپنی پوری کہانی ہی سنا دی۔ اپنی کزن کا نام اور کلاس بھی بتا دو، میں اسے ڈھونڈ لوں گی، مگر برائے مہربانی دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ جانے کیوں میں نے اس کا نمبر ڈیلیٹ نہ کیا۔ تاہم 2 ہفتے گزر گئے، اس نے فون نہ کیا۔ واقعی اس میں غیرت ہے، تبھی تو مجھے فون نہیں کیا۔ میرے دل میں بے چینی بڑھتی گئی۔ دل کو انتظار سا رہنے لگا کہ اے کاش وہ ایک بار فون کر لے، کم از کم اس کی کزن کا نام تو معلوم ہو جو میرے کالج میں پڑھتی ہے، پھر بے شک اس نمبر کو ڈیلیٹ کر دوں گی۔ میں اس لڑکی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کو میرا نمبر کس نے دیا ہے۔ انسان کے اپنے دل کے اندر چور چھپا ہو تو ایسی باتیں تنگ کرتی ہیں۔ دراصل اب موبائل سے بھی دل بھر جاتا، اوپر سے امی کا بار بار ٹوکنا اور بھائیوں کا ڈر۔ جب وہ گھر میں ہوتے میں فون کو ہاتھ بھی نہ لگاتی، امی کے پاس رکھوا دیتی۔ بابا جان امی سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن امی نے ان سے کہا کہ میں چاہتی ہوں آپ اپنی زندگی میں اس کا حصہ اس کے نام کر دیں، لڑکی ہے، ہمارے بعد کسی کی محتاج نہ ہو۔ والد نے امی کا کہا مان لیا اور میرے نام 50 لاکھ روپے جمع کروا دیے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ چیک بک انہوں نے اپنی الماری میں رکھ دی کہ جب ضرورت پڑی نکلوا لیں گے۔ بھائیوں کو تو انہوں نے ٹرک لے کر دیے تھے جو بار برداری کے لیے چلتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جائیداد دونوں بھائیوں کو ملنی تھی، اس لیے والد نے میرا حصہ نقد روپے کی صورت میں بینک میں ڈلوا دیا کہ منافع بھی جمع ہوتا رہے گا۔ والدین کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ بابا جان کو بھی میری شادی کی فکر تھی۔ جب رشتہ آیا
میں نے رونا شروع کر دیا کہ ابھی میں پڑھنا چاہتی ہوں، اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے روتے دیکھ کر ماں باپ دونوں چپ ہو گئے۔ بابا جان نے میرے دونوں بڑے بھائیوں کی شادیاں کر دیں۔ ان دنوں میں سیکنڈ ایئر میں تھی جب ابو کا انتقال ہو گیا۔ ماں گئی تو ان کی کمی محسوس نہ ہوئی کہ بڑی ماں موجود تھیں، مگر باپ کے جانے سے تو بالکل ادھوری ہو گئی۔ سوچتی تھی کہ اب کیسے رہوں گی۔ میرے دماغ پر اس صدمے کا بہت اثر ہوا اور میں بیمار پڑ گئی۔ ایک ماہ ہسپتال میں رہی۔ ایک ماہ بعد کالج جانا شروع کیا تو اسی رات کو فون کی گھنٹی بجی۔ بھائی بھابھیوں کے ساتھ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ امی سو گئی تھیں۔ میں نے فون اٹھایا۔ آواز جانی پہچانی تھی۔ کیا بات ہے، اتنے دنوں سے کالج نہیں گئی تم؟ تم سے کہا تھا کہ میں فون نہیں کروں گا، لیکن آج تم کو کالج جاتے دیکھا تو رہ نہ سکا۔ تمہاری خیریت معلوم کرنے کو فون کیا ہے۔ مجھے معاف کرنا، میرا وعدہ ہے آئندہ فون نہ کروں گا، بس خیریت بتا دو۔ وہ دراصل بابا جان فوت ہو گئے ہیں اور میں بیمار تھی۔ بے اختیار یہ جملے میرے منہ سے نکل گئے، جیسے وہ میرا کوئی غم گسار ہو۔ مجھے افسوس ہے زیب، اس نے دکھ سے کہا۔ گویا میرا نام بھی معلوم ہے۔ کس نے میرا نام بتایا تم کو؟ ارے جس نے نمبر دیا تھا۔ پر کس نے میرا نمبر دیا تھا؟ اس نے جس نے نام بتایا۔ ارے مذاق نہ کرو، میں نے کہا۔ مذاق کی بات نہیں ہے، لیکن جس نے نام بتایا اور نمبر دیا، اس نے وعدہ لیا تھا کہ میں تم کو اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اچھی بات ہے، انسان وعدہ کرے تو اسے وعدہ نبھانا چاہیے۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہا، پھر بولا، اگر اجازت دو تو کبھی کبھی فون کر لیا کروں۔ اجازت ہے، یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ بعد میں سوچا کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ شاید ان دنوں میں بہت ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ واقعی مجھے کسی غم گسار، کسی باتیں کرنے والے کی ضرورت تھی۔ کوئی 10 دن بعد پھر اس کا فون آ گیا۔ اس بار جب میں نے پوچھا کون، تو جواب ملا، احمر۔ اس نے اپنا نام بتا دیا، لیکن اپنی کزن کا نام نہیں بتایا۔ اب تو میں دن رات پریشان رہنے لگی۔ میں نے مکرمہ کو بتایا اور کہا کہ جانے کون ہے یہ، اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ فون کرتا ہے تو پریشان ہوتی ہوں، نہیں کرتا تو بھی پریشان رہنے لگتی ہوں۔ کیا کروں میں آخر؟ وہ بولی، بس اتنی سی بات، ارے دل بڑا کرو اور اس سے بات کر لیا کرو، وہ تم کو کھا تو نہیں جائے گا۔ گویا مکرمہ نے حوصلہ بڑھا کر میری مشکل ہی آسان کر دی۔ پہلے صرف آڈیو کال ہوتی تھی، پھر ویڈیو کال ہونے لگی۔ وہ اس طرح بات کرتا جیسے واقعی کوئی سچا دوست یا کوئی غم گسار ہو۔ پھر باتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا، 2 منٹ کی گفتگو گھنٹوں چلنے لگی۔ بڑی امی نے محسوس کیا تو کہا، بیٹی زمانہ خراب ہے، تم اتنی دیر تک سہیلی سے باتیں نہ کیا کرو، تمہارے بھائی برا منائیں گے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چھٹی کے وقت کالج سے نکلوں تو بات کر لینا۔ اس طرح اس نے ایک روز کالج سے گھر آتے ہوئے مجھ سے بات کی اور زیب کہہ کر مخاطب کیا تو میں ٹھہر گئی۔ ہم نے ویڈیو پر ایک دوسرے کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے پہچاننے میں وقت نہ لگا۔ وہ اپنی فوٹو سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا، اونچا لمبا قد اور سرخ و سفید رنگت۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی بے ہوش ہونے لگی تھی۔ یہ ایک جادوئی ملاقات تھی۔ اس کے بعد میں اکثر اس سے ملنے لگی اور بغیر اس کے بے قرار رہنے لگی۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے اسے بتایا کہ بابا میرے نام 50 لاکھ روپے کر گئے ہیں اور میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ اس پر وہ بولا، سیف بھائی میں تو بہت غریب ہوں، لگتا ہے تم مجھ سے دل لگی کر رہی ہو، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ سچ مچ رونے لگا۔ مجھے اس کے رونے کا بڑا دکھ پہنچا۔ تبھی میں نے کہا، تم مجھ سے میری محبت کا کیسا ثبوت چاہتے ہو؟ وہ بولا، دوستوں کو آزمائش میں نہیں ڈالتے، مجھ کو تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں صرف تم کو چاہتا ہوں۔ کاش تم امیر نہ ہوتی، اب مجھے تم کو حاصل کرنا کس قدر مشکل ہو گیا ہے۔ بھلا تمہارا خاندان مجھ مفلس کو کیسے قبول کرے گا؟ ایک رات اس نے فون کیا، بولا، صبح تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ اس کے اصرار پر میں نے امی سے کہا کہ صبح سویرے میں اپنی ایک ہم جماعت سہیلی کے نکاح میں جاؤں گی۔ امی نے اجازت دے دی۔ مجھے خبر تھی کہ بھائی لاڑی پر گئے ہیں
اتنی جلدی آنے والے نہیں، وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ میں کالج کے راستے سے احمد کے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تنہائی میں بڑے بڑے پارساؤں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ میں رونے لگی تو اس نے تسلی دی کہ ہر مشکل وقت میں وہ میرا ساتھ دے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب میں گھر نہیں جاؤں گی۔ اس نے سمجھایا کہ ابھی گھر واپس جانا ہوگا کیونکہ اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں وقت لگے گا۔ دیکھو زیب، میرے پاس نہ تو تمہارے لیے دولت ہے کہ تمہارا ہاتھ مانگ لوں، اور نہ ہی وہ مجھ مفلس کو اس حالت میں قبول کریں گے۔ ہاں، اگر تم کچھ سرمایہ لا سکتی ہو تو ہم اپنی جنت بھی آباد کر لیں گے، پھر میں تم کو دنیا جہان کی خوشیاں دوں گا۔ میں پہلے ہی اس کے فریب میں آ چکی تھی، اس کی ہر بات پر یقین کرتی گئی۔ گھر آ کر افسردہ سی پڑ گئی۔ اگلے دن کالج بھی نہ گئی۔ رات کو احمد کا فون آیا کہ اگر تمہیں میرا ذرا بھی پاس ہے تو کل شب گھر کے پچھلے دروازے پر میرا انتظار کرنا اور ساتھ میں کچھ رقم بھی لے آنا۔ اس فون کے بعد میں سو نہ سکی کہ آخر میں کیا کروں۔ اگر بھائیوں کو پتہ چلا وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ پتہ نہیں کسی طرح دن نکلا اور کس طرح گزارا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کچھ زیورات اور چیک بک بیگ میں رکھ لی۔ رات 3 بجے اس کی موٹر سائیکل کی مخصوص آواز سنی تو بستر سے اٹھ بیٹھی۔ ایک نظر سوئی ہوئی ماں پر ڈالی۔ پہلے تو خیال آیا کہ نہ جاؤں، پھر رسوائی پر جدائی کا خوف غالب آ گیا اور میں جلدی سے اکپی دروازے سے باہر نکل آئی۔ وہ سامنے ہی میرا منتظر تھا۔ مجھے کسی اجنبی مکان میں لے گیا۔ بولا، تم یہیں رکو، میں جا رہا ہوں، صبح آؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اغوا کا پرچہ مجھ پر ہو، کیونکہ تمہاری سہیلی مکرمہ کو معلوم ہے کہ تم مجھ سے ملتی ہو۔ صبح میں اپنی ڈیوٹی پر حاضر رہوں گا تو بہتر ہوگا۔ وہ چلا گیا۔ رات میں نے اس خالی مکان میں تنہا گزار دی۔ اگلے دن وہ 12 بجے آیا، ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لایا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور پھر شام 5 بجے آیا۔ رات کیسے گزری پتہ ہی نہ چلا۔ میں گھبراتی رہی اور وہ میری ہمت بندھاتا رہا۔ صبح پھر وہ ڈیوٹی پر چلا گیا اور گھر کو باہر سے تالا لگا گیا۔ اکیلے ویران گھر میں مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ اگلے دن اس نے بتایا کہ تمہارے بھائیوں نے پرچہ نہیں کروایا، پولیس تمہاری سہیلی مکرمہ سے پوچھ گچھ کر رہی ہے، مگر وہ امیر باپ کی بیٹی ہے، اس کے باپ کی بڑی پوزیشن ہے، اسی وجہ سے انہوں نے تفتیش روک دی ہے۔ کسی مرد پر تمہارے بھائیوں نے شک ظاہر نہیں کیا۔ میں نے امر سے کہا، ہم عدالت میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں، مگر وہ راضی ہی نہ ہوا۔ کہنے لگا، چند دن ٹھہر جاؤ، اس معاملے کو ٹھنڈا ہونے دو۔ اس طرح کرتے کرتے مہینہ گزر گیا۔ وہ روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بات کو ٹال دیتا۔ ایک روز اس نے کہا، زیب، کیوں نہ ہم بیرون ملک چلے جائیں؟ مجھ سے نکاح کر لو گے تو باہر چلے جائیں گے۔ میں نے بھی کہا، ٹھیک ہے، یہ دونوں کام ہی کر لیتے ہیں، مگر باہر جانے کے لیے کافی رقم درکار ہوگی۔ ایک بار ہم نے رقم نکلوائی تھی، اب دوبارہ اس کے ساتھ بینک جانے سے ڈر رہی تھی کیونکہ اس طرح پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ اس کام میں اس کے دوست نے مدد کی جو اس کے ساتھ بینک میں ہی کام کرتا تھا۔ یوں جس قدر اس کو فائدہ ہو سکتا تھا اس نے لے لیا۔ تب اس نے کہا کہ زیب، آج تیار رہنا، آج میرے ایک دوست کے گھر پر ہمارے نکاح کا انتظام ہے۔ میں خوش ہو گئی اور خوشی خوشی تیار ہو گئی کہ چلو اب اس کی بیوی بن جاؤں گی تو محفوظ ہو جاؤں گی۔ وہ مجھے لاہور لے آیا، کہنے لگا کہ یہاں ہم زیادہ محفوظ ہیں۔ میں نے کہا، جیسی تمہاری مرضی۔ وہ مجھے جس گھر میں لایا یہاں کوئی عورت نہ تھی۔ وہ اور اس کا دوست ایک اور شخص کو لائے جس کو وہ راجہ پکار رہے تھے۔ مجھے بتایا کہ راجہ ہمارے نکاح کا انتظام کرے گا۔ راجہ نے احمد سے کہا، شادی کرنے چلے ہو، اپنا اور دلہن کا نیا جوڑا تو خرید لو، کچھ پھول بھی لیتے آنا، میں قاضی کا انتظام کرتا ہوں۔ تب احمد بولا، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے۔ راجہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ مجھے گھر میں چھوڑ کر چلے گئے اور دروازے کو باہر سے تالا لگا گئے۔ صبح کے گئے شام ہو گئی۔ میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی اور وہ نہیں آئے۔ خدا خدا کر کے شام کو بیرونی دروازے کا تالا کھلنے کی آواز آئی تو میری جان میں جان آ گئی۔ مگر یہ کیا؟ راجہ تو اکیلا آیا تھا، اس کے ساتھ احمد نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی دوست۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا،
اس کا چہرہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، احمد نکاح کے لیے وکیل کے پاس بیٹھا ہے، مجھے تم کو لانے کے لیے بھیجا ہے، تم پہلے کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے احمد کے پاس جانا ہے۔ ہاں ہاں، وہاں ہی تو چلنا ہے، عدالت میں نکاح ہوگا، تم تھوڑا سا کھانا کھا لو، میں بہت اچھے ہوٹل سے کھانا لایا ہوں، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے بھی تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ احمد کے بغیر راجا کو دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ یہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور حلیے سے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ جب میں نے کھانا کھا لیا، اس نے مجھے گاڑی میں بٹھا دیا اور رستے میں بتایا کہ دراصل احمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے اور ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ میں نے تم کو اس لیے فوراً نہیں بتایا کہ تم کھانا بھی نہیں کھاؤ گی، جبکہ صبح سے تم بھوکی تھی۔ احمد بے ہوش تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ صبح تک ہوش آ جائے گا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اس کے۔ میں اسے اس حال میں دیکھ کر رونے لگ گئی۔ ارے ارے رو مت، یہاں سب کی نظروں میں آ جاؤ گی، اسپتال کا عملہ پوچھے گا کہ یہ محترمہ کون ہے۔ چلو ابھی گھر چلو، کل صبح پھر آ جائیں گے۔ رات کو تمہیں گھر میں اکیلے رہنا ہوگا کیونکہ میں تو احمد کے پاس رہوں گا، راجا نے کہا۔ ارے میں اکیلی کیسے رہ سکتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم کو اپنی خالہ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، وہ اور ان کی بیٹیاں تمہارا خیال رکھیں گی۔ اب مرتی میں کیا نہ کرتی اور اس کے ساتھ چل دی۔ اب میں اس کے اختیار میں تھی۔ وہ مجھے جس گھر میں لایا، جہاں کی تو فضا ہی کچھ اور تھی، مجھ سی کئی لڑکیاں بنی سنوری بیٹھی تھیں۔ احمد کی پریشانی میں میں تو حواس کھوئے بیٹھی تھی، یہ تک نہ پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ راجا نے ادھیڑ عمر عورت کو اشارہ کیا اور کہا، میرے دوست کی امانت ہے خالہ، اس کا خاص خیال رکھنا، میں صبح کو آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ عورت جس کو راجا نے خالہ کہا تھا، سب لڑکیاں اس طرح اس سے باتیں کر رہی تھیں جیسے وہ ان کی ماں ہو۔ اس نے ان لڑکیوں میں سے ایک کو کہا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے آئی۔ پہلے دن میں وہاں ایسی رہی جیسے کوئی مہمان ہوتا ہے۔ جب رات تک راجا نہ لوٹا، مجھے احمد کی فکر ستانے لگی، کیونکہ ہسپتال میں اسے بے ہوشی سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک لڑکی سے پوچھا کہ راجا کب آئے گا، تو وہ بولی، اری نادان، یہ نادانی ہم نے بھی کی تھی اور کسی چاہنے والے کے ہاتھوں یہاں پہنچا دی گئی اور پھر کبھی لوٹ کر نہ جا سکی۔ ارے تم کیسے جا سکتی ہو؟ اس کی بات سن کر میرا سر گھوم گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، لیکن میں تو احمد کے ساتھ آئی تھی نا، راجا سے تو میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ تو صرف ہمارے نکاح کا انتظام کر رہا تھا، اور پتہ ہے احمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے اور یہ شخص مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ ارے چپ کرو محترمہ، یہاں چھوڑ نہیں گیا تمہیں، یہاں پر بیچ گیا ہے۔ ہم کو احمد کا کچھ نہیں پتا، ہم تو سیدھی سی بات جانتے ہیں، وہ یہ کہ تمہیں یہاں بیچ دیا گیا ہے۔ نہیں نہیں، احمد نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ یہ بات سن کر وہ مسکرائی جیسے میں نے کوئی فضول سی بات کہہ دی ہو۔ تبھی دوسری بولی، یہ لڑکی یا تو واقعی معصوم ہے یا پھر بہت ہی پاگل۔ اری بے وقوف، جس کو تو نے اپنا سب کچھ جان رکھا ہے وہ تو مکر گیا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کہو، یہ میں ویسے کہاں ہوں، اتنا تو بتا دو، میں نے روتے روتے پوچھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دن میں سوگ اور رات کو رونق ہوتی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا الہی، یہ سچ کہہ رہی ہے یا مجھے زندگی سے مایوس کر رہی ہے؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ احمد مجھے یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتے؟ یہی یقیناً جھوٹ بول رہی ہے، مجھے اس لڑکی پر اعتبار نہ آیا۔ ممکن ہے یہ سب راجا نے ان کو سکھایا ہوگا، وہ تو مجھے پہلے سے ہی برا آدمی لگتا تھا، پہلی نظر میں مجھے اس سے خوف آتا تھا، میں ہر وقت رویا کرتی۔ اسی طرح 15 دن گزر گئے۔ خالہ، جس کو سب خانم کہتے تھے، اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ میں بس اس کمرے میں پڑی رہتی تھی، کوئی لڑکی آتی، کچھ میٹھے بول بول کر مجھے 2-4 لقمے کھانے کے کھلا جاتی۔ میں نے تو نہانا، ہاتھ منہ دھونا تک چھوڑ دیا تھا۔ البتہ صبح شام نماز پڑھتی اور دعا کرتی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی اچھی راہ نکال دے، کیونکہ گھر کا راستہ تو میں کھو بیٹھی ہوں۔ میرے بھائی وہاں گھر کے راستے پر
मेरे लिए बंदूकें संभाले हुए थे। एक दिन खानम बोली, बेटी आखिर तुम कब तक कम करोगी और जाओगी भी तो कहाँ? बेहतर है मेरी बेटी बनकर रहो। देखो ये मेरी दूसरी कितनी खुश हैं बेटियाँ। जब यहाँ आई थी बहुत रोती थी और वो बहुत उदास रहती थी, मगर अब मेरी बेटियाँ मेरे बगैर रह नहीं सकती। मैं तुमको कोई तकलीफ ना दूंगी, बेफिक्र हो जाओ। हमारे पास बड़े बड़े असर रसूख के लोग आते हैं। फिर भी तुमने घर लौट कर जाना है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम पर जुल्म नहीं करना चाहती। मेरा उसूल है, मैं हर लड़की की मर्जी के मुताबिक इससे काम करवाती हूँ। तुमसे भी कोई ऐसा काम नहीं लिया जाएगा जिसमें तुम्हारी मर्जी शामिल ना हो। इसने इतनी नरमी और प्यार के साथ बात की कि मैं इसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। तब इसने मुझसे बहुत प्यार किया और काफ़ी देर दिल से लगाए रखा। मैंने सोचने का वक्त मांगा और इसने दे दिया। मेरा दिल अक्सर दर्द से भर आता। वो मुझे कुछ ना कहती और मेरे साथ मेरी ज़िंदगी की दास्तान छेड़ने की कोशिश भी ना करती। एक दिन उस्ताद साहब ने मुझे अखबार ला कर दिया जिसमें मेरे भाइयों के जेल जाने की खबर छपी थी, क्योंकि इन्होंने अहमद नामी नौजवान को कत्ल कर दिया था। इस खबर में मेरा कोई जिक्र न था, बल्कि वजह पुरानी दुश्मनी बताई गई थी और कहीं भी मेरा नाम नहीं उछाला गया था। लेकिन किसी तौर पर इनको मालूम हो गया था कि इनकी बहन को भगा ले जाने वाला अहमद ही है, और ये बात इनको बैंक से पता चली थी, जहां मैं अहमद के साथ 3-4 बार पैसे निकलवाने गई थी। खानम ने अभी मुझे जिस्म फरोशी पर मजबूर न किया, बल्कि मैं इसके घर को संभालती और किचन का काम देखती थी। लेकिन मेरी खूबसूरती मेरे लिए अजाब बन गई। लोग खानम से मेरे वजूद की फरमाइश करते और मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो जाते कि ये लड़की जो चाहती है हम इसको देंगे, मगर खानम इनकार कर देती। कहती, मेरा उसूल है कि जो लड़की शरीफाना ज़िंदगी गुजारना चाहती है, इसको बुराई में धकेलने की बजाय इज्जत की ज़िंदगी गुजारने का एक मौका ज़रूर देती हूँ। इसके लिए चाहने वाले को निकाह से कबल मेरी मर्ज़ी की कीमत मुझे बहरहाल अदा करना पड़ती है। एक दिन खानम ने पूछा, क्या तुम निकाह करके शराफत की ज़िंदगी जीना चाहती हो? क्योंकि तुम एक नवाबजादे को पसंद आ गई हो और वो तुम्हारे बदले मुझे मुंह मांगी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। अलबत्ता ये अक्सर हुआ है कि लड़की को किसी ने पसंद करके खरीदा, निकाह किया, मगर 1-2 साल बाद इसका दिल भर गया तो वापस यहीं छोड़ जाता था। ऐसा हमारी लड़कियों के साथ होता रहता है और वो रो धोकर यहाँ ही रह जाती हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा फिर इनको कबूल नहीं करता। तब मैंने खानम से कहा, जिसने मुझे पसंद किया है बेहतर है आप मेरी शादी इससे कर दें और मेरे बदले अपने दाम खड़े कर लें। आगे मेरी किस्मत, क्योंकि अब मैं घर नहीं जा सकती। हमारी बरादरी घर से भागी हुई लड़की को फिर कबूल नहीं करती। और खानम ने ऐसा ही किया। इस शख्स से मेरा निकाह करवा के मुझे इसके साथ रुखसत कर दिया। अल्लाह को मेरी इज़्ज़त की ज़िंदगी अजीज़ थी कि राशिद ने मुझे अपनी इज़्ज़त बनाया और उम्र भर साथ निभाया और मुझे कोई तकलीफ़ ना दी और ना ही मुझे रुस्वा किया। मैंने इनके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। अब मेरे बच्चे जवान हैं, लेकिन राशिद की वफ़ात हो चुकी है। ससुराल में मेरी बहुत इज़्ज़त है। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझ जैसी भटकी हुई को मज़ीद भटकने से बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आप एक लड़के हैं तो खुदा के लिए किसी लड़की की ज़िंदगी ना तबाह करें, उसको झूठे प्यार के झांसों में मत फंसाएं। और अगर आप एक लड़की हैं, इन सोशल मीडिया के लड़कों से बचें जो आपको प्यार मोहब्बत के झांसे देकर घर की इज़्ज़त बर्बाद करने तक ले आते हैं। अपने घर की, अपने वालिदैन की, अपनी बरादरी की इज़्ज़त को समझें और उनकी पगड़ी को ना रोलें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके फीडबैक की मुंतज़िर रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।